السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں سے بھی دیکھیں اللہ آپ کو دنیا آخرت کی ہمیشہ ڈیر و ڈیر خوشیاں عطا فرمائے۔ جی ہاں، ایک اور نئی صبح الحمدللہ، اور یو اے میں ہم موجود ہیں الحمدللہ، اور آج ویکینڈ ہے تو 10 بج رہے ہیں۔ میں اٹھ کے کچن میں آ چکی ہوں کہ پہلے میں ناشتہ بنا لوں۔ تو یہاں سب سے پہلے میں نے آٹا گوندا ہے بیسن کا، تھوڑی سی یوز کی ہے لال مرچ، پھر میں نے جی بنائی ہے یہ روٹی تاکہ میں اور ہسبینڈ ناشتہ کر لیں۔ ویکینڈ ہے تو بچے دیر سے ہی اٹھیں گے۔ ویکینڈ تھا تو اوبیسلی لیٹ تو ہونا ہی تھا، سارا کام لیٹ ہو گیا۔ بچوں نے ناشتہ کی، جب وہ اٹھے ہیں تو اس کے بعد ہی میں نے، ظاہر میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں تو اس کے بعد ہی صفائی ستھرائی ہونی تھی۔ تو بس یہاں آمنہ آ چکی تھی، اور ویکینڈ تو آمنہ کا بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ بس آمنہ کو پتہ چل گیا تھا، میں نے بھائی کا فون پکڑا ہے تو مجھے کہی تھی بھائی کو فون دے دو۔ یہاں پہ میں سبزی کاٹنے لگ گئی، کیا چلے سبزی بنا لیتے ہیں۔ تو سبزی کی میں یہاں پہ کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ چلیں آج سبزی بنی جاتی ہے، بچے بھی ہیں گھر پہ، کھا لیں گے، ذرا اچھا سا انجوائے کر لیں گے۔ تو سبزی کاٹنے لگی ہاں، لیکن بچوں نے کہا کہ نہیں بھائی ویکینڈ ہے، سبزی بالکل بھی نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کولڈ کافی پئیں گے، تو سوچا کولڈ کافی کی ریسپی بنا لیتی ہوں۔ گرمی ہے، کوئی نہ کچھ بچوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ تو بنتی بھی بہت مزے کی اور بہت ہی اچھی ہے، بہت اچھی بنتی ہے، تو سوچا اس کی ریسپی بنا لیتی ہوں اور بچوں کو ساتھ ساتھ یہ دے بھی دوں گی، تو کچھ اچھا ہے، ویکینڈ ہے ذرا اچھا گزر جائے گا، کیونکہ باہر تو ہم جا نہیں رہے تھے، باہر اتنی شدید گرمی ہے، باہر کہاں جائے، مال میں گھومتے رہے تو بہت زیادہ گرمی ہے باہر۔ بچوں کے ایگزام ختم ہوئے تھے، لیکن بچے تو کھیلنے سے باز آتے نہیں ہیں، وہ ضرور کھیلتے ہیں، یا فٹ بال ہو یا کرکٹ ہو تو وہ کھیلنے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جس میں کہہ رہی تھی کہ اسٹڈی پہ فوکس کریں، ظاہر سی بات ہے بڑی کلاسیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں تو اسٹڈی پہ زیادہ فوکس کرو، کھیلنا کھیلنا ہر وقت اچھا نہیں ہوتا۔ محمد اسد 8 گریڈ میں اور محمد ایمن 9 گریڈ میں، اور پھر اسی پہ آگے ذرا بیس اچھی ہوگی تو پھر بچے آگے جائیں گے۔ تو بس اسی طرح کی سچویشن چل رہی تھی، بچوں سے میں کہتی آپ کو میں نے آئس کریم گھر ڈالی ہے، مزہ ہی آئس کریم کا اس سے زیادہ آنا تھا۔ تو بہت ہی مزے کی ریسپی بنی تھی، بہت ہی اچھی بنی تھی، بچوں کو بہت اچھی لگی، تو میں نے اپنی سسٹر کو بھیجی، ان کو بھی بہت اچھی لگی۔ تو یہاں پہ میں دودھ کی بوٹل نکال رہی تھی، دیکھ رہی تھی، تو ہم پاکستان ورسز بات کر رہے تھے دبئی۔ تو دبئی میں یوں اس طرح کی بوٹلز ملتی ہیں، اب آرام سے رکھ لو۔ میں نے پاکستان میں الگ سے ایک گڑوی سی ہوتی ہے، وہ لے کے رکھی تھی، دودھ بوائل کر کے پھر رکھتی تھی، ورنہ دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ آپ بابا فریج کھولو تو دودھ ویسے ہی سالن وغیرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بس یہاں پہ سوچا، بچوں نے کہا تھا کہ نہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم سبزی تو نہیں کھائیں گے، تو پھر میں نے پہلے سے یخنی بنا کے رکھی تھی ایک دن پہلے ہی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں پھر تھوڑا یخنی پلاؤ بنا لیتی ہوں، تو بس پھر ریسپی بھی ریکارڈ ہو جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ چلو بچوں کو پلاؤ بھی مل جائے گا، ویکینڈ بھی ذرا اچھا گزر جائے گا۔ تو بس جناب یہاں پہ میں نے بنا دیا ہے پلاؤ، مٹن پلاؤ۔ میں جب بھی یہاں کی کوئی بھی سہولت یوز کرتی ہوں نا، دبئی جب سے میں آئی ہوں، تو میں اپنی جو بلڈنگ میں رہتی تھی تو میں وہاں کے لوگوں کو تو مس کرتی ہوں، بلکہ ساری تقریباً پاکستان کے لوگوں کو مس کرتی ہوں۔ تو میری جو اوپر والی فلیٹ میں رہتی تھی، جو باجی تھی، اتنی گرمی سے نا وہ بیچاری بہت پریشان ہوتی تھی، اور اوقات تو رونے بھی لگ جاتی تھی، تو گرمی سے واقعی اتنی پریشان ہوتی تھی۔
جب میں یہاں آئی تب جب میں نے ساری سہولیات یہاں پہ یوز کی کہ کیا کیا سہولتیں ہیں، پانی کی گیس کا بھی ایشو تھا، پانی کا بھی ایشو تھا، تو یہ چیزیں میں نے دیکھی تو مجھے اپنی بلڈنگ والے بہت یاد آئے کہ بیچارے کافی مشکل میں، کافی پرابلم میں ہے، چلو اللہ تعالیٰ آسانی کرے، بس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، سب کا نصیب ہے، اللہ نے جو اس کو لکھا ہے وہ ویسے ویسے تو اس کو بسر کرنا ہے صبر شکر کے ساتھ. تو اللہ سب کے ساتھ آسانیاں کرے، پاکستان کو بہت ترقی دے، بہت کامیاب بنائے، اور یہ ہماری دعا ہے. اور سب مطلب ساری دنیا میں امن قائم رہے، اور اس سے بہتر کیا ہوگا، کیونکہ کہیں بھی کوئی پرابلم ہو تو پوری دنیا پہ اثر پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. تو بس یہی ہوئی کہ اور پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ جہاں بھی ہیں کہیں بھی ہیں اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیا کریں. تو پھر اسے ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے رزق کے لیے اپنی دعا کرتے ہیں، تو اپنے ملک کے لیے بھی ضرور 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 دعا کیا کریں، کیونکہ اصل شناخت تو آپ کے ملک سے ہی آپ کی ہوتی ہے. چاہے آپ کتنا ہی کہیں رہ لو، لیکن آپ کو اسی ملک کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جتنے بھی کیونکہ میں میری سسٹر ایک بلاگ وہ اپلوڈ کرتی ہوں اور ایک میں اپلوڈ کرتی ہوں، یہ چینل ہم نے دونوں نے ساتھ بنایا. تو پھر ہم لوگ یہ سوچے تھے کہ اس طرح ہم لوگ کر لیتے ہیں دبئی ورسز پاکستان نا. تو انشاءاللہ ایسی بھی میں ویڈیوز بناؤں گی جس میں آدھا بلاگ ان کا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا. انشاءاللہ آگے جا کے ہمارا یہ پلان تو ہے، دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو جی جناب، یہاں پہ میں ہم لوگ بیٹھے پھر شام میں، تو یہاں پہ برگر آ چکا تھا، میں نے آنے سے پہلے پہلے. اور یہاں پہ سسٹر نے کچھ برتن آرڈر کیے تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی پیارے تھے. تو کچھ میں میرے لیے بھی تھے، اپنے لیے بھی تھے، تو مجھے بہت اچھے لگے. میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، یہ دیکھیں بہت ہی مجھے سیٹ اچھا لگا. بہت پیاری پیاری چیزیں آرڈر کی ہوئی تھی انہوں نے. تو بس پھر ہم نے اس کو کھولا اور چیک کیا کہ ہم چیک کریں اس میں کیا کیا ہے، کتنا کتنا ہے، کیسے کیسے. بہت ہی خوبصورت چیزیں تھیں. اور یہ ایک تو برتن بہت شوقین ہوتی ہیں عورتیں، جس طرح مرد گاڑیوں کے شوقین ہوتے ہیں، اس طرح موسٹلی عورتیں جو ہیں ساری شوقین ہوتی ہیں برتنوں کی. برتن، ڈیکوریشن پیس اور کپڑے، یہ ساری عورتوں کی کمزوری، یہ چیزیں پڑی ہیں گھر میں. اور ظاہر سی بات ہے ان کا فوکس یہی ہوتا ہے، گھر ہے اور باقی چیزیں ہیں تو انہیں مینیج کرنا ہوتا ہے اس کو. اور ایک طرح کی چیز سے ہم بور بھی ہو جاتے ہیں، ہر وقت ایک ہی چیز کو دیکھتے رہیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں. کچھ نیا بھی ہونا چاہیے، چینج بھی اچھا لگتا ہے. چینج بھی نا کچھ ہوتا رہے تو اچھا لگتا ہے، چاہے وہ برتن میں، چاہے کپڑوں میں، گھر کی سیٹنگ میں ہو، گھر میں ہو، سامان میں ہو، تو چینج اچھا لگتا ہے. کچھ نہ کچھ ہم چینج کرتے رہیں. بس جی کاموں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ایک کے بعد ایک کام نکل ہی آتا ہے. آپ چاہے کتنے ہی کم کر رہے ہو، لیکن کام تو کہتا ہے میں تو نکل ہی آؤں گا. تو روز جو ہم کام ختم کرتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد، شام کو وہ ختم کیے ہوتے ہیں، صبح وہ ویسے کے ویسے وہیں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ سے کرنا ہوتا ہے. تو یہی لائف ہے، گرمی ہے، سردی ہے، خوشی ہے، غم ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، اور ہمارے لیے بھی، اور سب کو اطمینان اور سکون میں رکھے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.